حضرت مولانا سجاد صاحب علیہ رحمہ سیاست میں نہ خود تھے بلکہ علماء کے بارے میں بھی چاہتے تھے کہ علماء بھی سیاست میں شمولیت اختیار کریں۔ علماء نے سیاست کو شجرہ ممنوعہ قرار دیا، اس سے ان کو بڑا رنج تھا۔ وہ کہتے تھے بنی اسرائیل کے بارے میں تو آتا کہ تسوسہم الانبیاء، انبیاء سیاست کرتے تھے، سیاست تو اصل علماء کا کام ہے۔ اور ان کی نظر صرف ملکی سیاست پر نہیں بلکہ عالمی سیاست پر بھی تھی۔ انہوں نے خطبہ صدارت جو مراد آباد کا پیش کیا ہے اس میں پہلے عالمی مسائل پر بحث کی ہے، اس کے بعد ملکی مسائل پر ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر فہیم اختر ندوی صاحب سے، انہوں نے آپ کے عالمی افکار کا گہرا مطالعہ کیا ہے، کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ کا خلاصہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شہنشین پر تشریف فرما اکابرین ملت اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا، میں نے اپنے مقالے کا موضوع منتخب کیا تھا ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں افکار سجاد کی معنویت، سیاسی موقف کے خصوصی حوالے سے۔ میں سب سے پہلے بے انتہا شکر گزار ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں جمعیت علماء ہند کو اور اس کے تمام ذمہ داران اور وابستگان کو کہ جمعیت کے 100 سالہ سفر کے اس موقع پر ہم اپنے اکابر کی خدمات کی یاد تازہ کر رہے ہیں اور ان کو علمی اور تجزیاتی انداز سے لے رہے ہیں کہ وہ کیا راہ عمل ہمارے لیے دے گئے ہیں اور آج کے حالات میں ہمیں اپنے لیے کون سا نقشہ راہ مرتب کرنا ہے۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ رحمہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر باتیں آئیں گی۔ آپ کی زندگی کا سیاسی پہلو وہ میری نظر میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ابھی ہمارے سابق پیشرو 2 گفتگو کرنے والے مقالہ نگاران نے ان کی سیاسی فکر پر اچھی روشنی ڈالی ہے۔ ایک پہلو جو چھوٹ رہا تھا جس پر ہمارے منتظم جناب مولانا اختر امام عادل صاحب نے روشنی ڈالی، میں اس کو تھوڑا سا نمایاں کروں گا مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کے اقتباسات کے حوالے سے۔ میں نے اپنے مقالے میں شروع میں اس زمانے کے سیاسی حالات پر روشنی ڈالی تھی، اور اس کے بعد خود مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ رحمہ کی خدمات پر، عمومی خدمات پر تھوڑی سی گفتگو کی، اور پھر میں نے ان کے سیاسی افکار کو پیش کرنے کی کوشش کی، جس کے چند عناوین صرف یوں ہو سکتے ہیں کہ ایک فکر مولانا کی یہ تھی کہ مسلمانوں کی زندگی منظم طور پر گزرنی چاہیے، اور ہندوستان کے جیسے سماج کے اندر بھی جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور جہاں اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس سلسلے میں ان کی بات یہ بھی تھی کہ جو کچھ ممکن ہو کرنا اتنا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مولانا سجاد صاحب نے خصوصیت سے یہ بات کہی ہے کہ سیاست دنیا دین کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ان کا اقتباس ملاحظہ فرمائیں، وہ لکھتے ہیں کہ سیاست دنیا مذمومہ شے نہیں ہے جو اس پر لعنت کی جائے یا اس سے کنارہ کشی کی جائے۔ اگر سیاست منافی دین ہوتی اور دنیا مذمومہ ہوتی تو علماء محمدیہ کو انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دے کر ان کے سیاست میں قدم ڈالنے کی ترغیب نہ دی جاتی۔ پھر سیاست کی تعریف کی ہے مولانا نے، سیاست سے ان کی مراد کیا ہے، اور اس کے بعد علماء سے ان کو شکایت ہے۔ اس سلسلے میں ان کے 2 چھوٹے اقتباس آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ جس طرح کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ اور نکاح و طلاق کے ابواب میں بال کی کھال نکالی گئی ہے، نظام اسلام کے اصول و فروع میں اس تفصیل سے نہیں کام لیا گیا ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، خاص طور سے علماء کو مخاطب کیا ہے کہ سیاست مدن اور اجتماعی زندگی کے باب میں علماء ربانیین اور فضلاء عظام اور ماہرین شریعت نے عملی حیثیت سے اتنا حصہ نہیں لیا جتنی کی ضرورت تھی۔ اگر یہ حضرات عملاً حصہ لیتے اور اپنے اوقات کا معتدب حصہ اس پرخار وادی میں گزارتے تو امید یہ تھی کہ اتنے مفاسد نہ پیدا ہوتے اور شریعت اسلامیہ کے اصول و فروع کی اتنی بے حرمتی نہ ہوتی اور مسلمانوں کی بے عزتی جو وقوع میں آئی ہے نہ ہوتی، جس کے تصور سے آج بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں۔ سیاست سے آپ کی مراد کیا ہے اور کس طرح علماء کو کام کرنا چاہیے، اس پر بھی گفتگو کی ہے۔
میں اسے چھوڑتا ہوں اقتباس کو، اور آگے یہ بھی بیان کیا ہے کہ علماء کو سیاست کے موضوع پر کس طرح کام کرنا چاہیے، کن میدانوں میں کام کرنا چاہیے سیاست کے دائرے میں، اور کام کا خاکہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد مولانا سجاد صاحب نے جمہوریت جو آج رائج ہے دنیا کے بڑے حصے میں، اس پر گفتگو کی ہے، اس کے مفاسد کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے عنوان ڈالا ہے کہ مولانا کی نزدیک موجودہ سیاست قومی وسائل کا ضیاع ہے، جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ ہر چند برسوں کے بعد جب حکومت ختم ہوتی ہے اور حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، نئی حکومت سازی کی جاتی ہے، تو پچھلی کوششوں پر کس طرح پانی پھیرا جاتا ہے، اور اس پچھلی کوششوں میں جتنے وسائل کا صرفہ ہوا ہوتا ہے اس کا ضیاع ہوتا ہے۔ تفصیلی گفتگو کی ہے مولانا نے۔ پھر میں نے مولانا سجاد صاحب کی فکر کے بعد ان کی زندگی کے 3 پہلو میری نظر میں بڑے اہم تھے۔ ایک تو مولانا نے فکر پیش کی ہے، سیاسی فکر خاص طور پر، دوسرے مولانا نے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں پر میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے پیش رو مقررین کی تائید کرتے ہوئے کہ مولانا کی عملی کوشش اپنے حالات کے دائرے میں تھی۔ ہمارے لیے کوئی بھی چیز ایک نمونہ تو بن سکتی ہے، لیکن وہ مکمل قابل تقلید نہیں ہو سکتی ہے، ہم اس سے روشنی ضرور لے سکتے ہیں۔ خود ان حضرات نے یا ہمارے جو بھی اکابرین رہے ہوں، انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے نقشہ عمل طے کیا تھا، تو ہم اس سے روشنی لیں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کن حالات میں کس طرح کام کیا، اس سے جرأت اور حوصلہ ہمیں ملتا ہے اور ہم اپنے حالات کے لحاظ سے اپنا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ مولانا نے جو فکر پیش کی اس کو عملی زمین پر اور حقیقت واقعہ کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی، جس پر ابھی تفصیلی گفتگو آئی۔ پروفیسر شکیل صاحب نے بتایا کہ کس طرح آپ نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی، نہ صرف پارٹی بنائی بلکہ اپنے معیار کے لوگوں کو اس میں رکھا، پارٹی کو کامیاب کرایا اور حکومت بنائی، اور سیاست سے جو آپ کی مراد تھی اس کو کر کے دکھایا۔ پھر میں نے اپنے مقالے میں عالمی حالات کے بارے میں مولانا سجاد صاحب کی فکر کو پیش کیا ہے، جس میں خاص طور پر وہ زمانہ خلافت کی تحریک کا تھا اور خلافت کا خاتمہ ہوا تھا عالمی جنگ اول کے بعد، بلکہ انہی دوران، اور عالمی سیاست کے کھلاڑیوں نے کس طرح مسلمانوں کو دھوکے دیے تھے۔ وہ سارے معاہدے جو 1917 سے لے کر 1920 میں، 1923 میں اور اس کے بعد ہوئے ہیں، چاہے وہ وعدہ بالفورڈ ہو یا پیکٹ آف سیورے ہو یا اس زمانے کے اور بھی معاہدے ہوں یا عربوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، آج سب کے ڈاٹاز، ساری تفصیلات سامنے موجود ہیں، ان کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مولانا سجاد صاحب نے خلافت کو ام المسائل قرار دیا اور خلافت کی بازیابی کی عملی شکل پیش کی۔ بلکہ اس زمانے میں آپ نے یہ بھی لکھا، آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں، کہ الجزائر میں جو تحریک چل رہی تھی آزادی کی، اور غازی امیر عبد الکریم جو کوششیں کر رہے تھے، ان کو کس طرح لوگ تعاون دیں، اور انہیں تعاون نہ ملنے پر آپ کے اندر جو بے چینی تھی، کشمکش تھی، اس کا اظہار کیا، اور پھر خاکہ پیش کیا کہ کس طرح ایک وفد تیار ہو جو مسلم ممالک کا دورہ کرے، ان کو سمجھائے اس کی ضرورت کو، اور پھر ان سب کو جمع کر کے ایک کانفرنس کی جائے اور وہاں پر ایک مشترکہ پروگرام بنایا جائے۔ مولانا ابو المحسن محمد سجاد صاحب کی زندگی کی 3 باتوں میں سے پہلی ان کی فکر تھی، دوسرا اس فکر کو عملی جامہ پہنانا تھا، اور تیسرا آپ کا اپنا عملی معیار تھا، عملی زندگی جس کو ہم کردار کہہ سکتے ہیں۔ مولانا نے اپنے سامنے 2 باتیں رکھی تھیں۔ پہلی یہ کہ اسلامی اصولوں کی ہر حال میں پابندی ہوگی، کسی قیمت پر اسلامی شریعت میں مداہنت قبول نہیں کی جائے گی، اور آپ نے یہ کر کے دکھلایا۔ اس سے جو اہم دوسری بات تھی جو ہم سب کے لیے قابل تقلید، قابل نمونہ، اور میں بے ادبی کی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اس کو اختیار کریں، وہ مولانا علیہ رحمہ کا استغنا اور بے نفسی تھی، اور آپ نے کس طرح اپنی ذات کو سراپا مستغنی بنا کر رکھا تھا۔ ان سب کے بعد چند سطروں کو پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا کے اوپر مقالے کے بعد میں نے نکات کی شکل میں خلاصہ پیش کیا تھا، اس میں سے 3-4 نکات یہ ہیں ایک سطر کی۔ سیاست دنیا دین کا حصہ ہے، اور اس میدان میں علماء ربانیین کی موجودگی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ پوری انسانیت کو صحیح رہنمائی حاصل ہوتی رہے۔ مسلم قوم کی موجودہ زبوں حالی کی ایک وجہ اس میدان سے علماء کی کنارہ کشی ہے۔ نمبر 2، اسلام کے سیاسی نظام کے خد و خال پر مسلم علماء و مفکرین کا کام بے حد کم ہے۔ ماضی میں جس طرح شریعت کے دیگر ابواب پر تفصیلی کام ہوئے، فکر سیاسی اور نظام سیاسی کی تشکیل و ارتقاء پر کام نہیں ہوئے، یہ موجودہ وقت کی شدید ضرورت ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ہمارے یہاں نصاب میں یہ موضوع ہوتا ہے، اور میں اپنے عملی تجربے کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے کتابیں نہیں ملتی ہیں، وہ چیزیں نہیں ملتی جو طلبہ کو پڑھنے کے لیے دیا جائے،
اور طلبہ سے کام کرایا جائے ان موضوعات پر۔ نمبر 3، شرعی اصولوں کے اندر کسی مداہنت کے بغیر اور پوری جرأت کے ساتھ سیاست کے میدان میں عملی شرکت کی جائے۔ قیادت اپنے ہاتھ میں رکھی جائے، یہ خاص چیز تھی، قیادت اپنے ہاتھ میں رکھی جائے اور دیگر اقوام کے ساتھ اشتراک اپنے اصولوں کے مطابق کیا جائے اور اپنے افراد کو شرعی احکام کا پابند رکھا جائے۔ اور آخری چیز یہ کہ اسلامی سیاست کے سربراہان استغنا کی صفت سے آراستہ ہوں۔ سیاست انتظامی امور اور خدمت کے لیے ہے، نہ کہ ذاتی منفعت کا ذریعہ بنانے کے لیے۔ مسلمانوں کا اتحاد عالمی سطح پر بھی ضروری ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں سیمینار کے منتظمین کا، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ سیمینار انشاءاللہ ملک کے موجودہ حالات میں نہ صرف فعال نیک ثابت ہوگا بلکہ ہماری ملت اسلامیہ کو ایک واضح اور روشن راہ عمل دینے میں کامیابی حاصل کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔